بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال نمبر 1، کیا قربانی کے دنوں میں قربانی کی بجائے صدقہ دیا جا سکتا ہے یا کہ نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی کے دنوں میں قربانی کی بجائے صدقہ نہیں دیا جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، اسی طرح قربانی بھی ایک عبادت ہے، اور قربانی کا مقصد صرف اور صرف گوشت کھانا یا کھلانا نہیں ہوتا، بلکہ ایک شرعی حکم کی تعمیر اور سنت ابراہیمی کی یاد کو تازہ کرنا ہوتا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کے علاوہ اور کوئی عمل، قربانی کا خون بہانے کے علاوہ اور کوئی عمل بھی رب کائنات کے ہاں اتنا پسندیدہ نہیں ہے جتنا کہ قربانی کا خون بہانا۔ اور دوسرے نمبر پہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں خود فرمایا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کہ نہ کسی مسلمان مرد اور نہ کسی مسلمان عورت کو یہ حق پہنچتا ہے کہ جب اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کا حکم کوئی انہیں پہنچ جائے تو انہیں اپنے معاملے میں کچھ اختیار نہیں رہتا۔ تو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ گیا کہ صاحب نصاب کے اوپر قربانی واجب ہے، تو پھر اس کو قربانی کی بجائے صدقہ نہیں دینا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ سوال یہ ہے کہ کیا قرض لے کر قربانی کی جا سکتی ہے یا کہ نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرض لے کر قربانی اس شخص کے لیے ضروری ہے جو کہ صاحب نصاب ہو، اس کے لیے جس کے اوپر قربانی واجب ہے، اس کے لیے قرض لے کر قربانی کرنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر کسی کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ قرض لے کر قربانی کرے۔ اور تیسرے نمبر پہ سوال کہ قربانی کی قضاء کا حکم کیا ہے؟ مثلا ایک شخص نے پچھلے کئی سال سے وہ صاحب نصاب تھا لیکن اس نے قربانی نہیں کی، تو اب وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی طرف سے قربانی ادا کروں، تو وہ کیا کرے گا؟ اس کو یہ کرنا چاہیے کہ جتنے سال بھی اندازاً اس نے قربانی نہیں کی تو ایک درمیانے درجے کا بکرا یا بکری کی قیمت غرباء مساکین میں صدقہ کر دے، اس کی طرف سے قربانی جو ہے وہ ساقط ہو جائے گی۔ اب ایک اور سوال کہ کیا زندہ یا مردہ کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے یا کہ نہیں کی جا سکتی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر ایک کا حصہ جو ہے وہ علیحدہ ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک حصہ میں کئی افراد جو ہے وہ شامل ہو جائیں، بلکہ ہر ایک فرد کا علیحدہ حصہ ہوگا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ اپنی طرف سے قربانی کر کے اس کا ثواب بہت سے لوگوں کو پہنچا دے، یہ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی قربانی فرمائی اور اس کا ثواب اپنی پوری امت کو جو ہے وہ پیش کیا۔ تو قربانی کا جانور، آگے سوال یہ ہے کہ کیا قربانی کا جانور خریدنے کے بعد مر جائے تو پھر کیا حکم ہے؟ تو قربانی کا جانور اگر خریدنے کے بعد مر جائے تو اگر وہ قربانی کرنے والا شخص صاحب نصاب ہے جس پر قربانی واجب ہے، تو اس کا جانور اگر مر گیا یا اس نے ایک بکرا خریدا تھا وہ مر گیا تو اس کے لیے اب دوسرا بکرا خریدنا واجب ہے، لیکن اگر وہ بڑے جانور میں بھی حصہ ڈال لے تو اس کی طرف سے قربانی ہو جائے گی، اس کا حصہ ڈالنا ٹھیک ہوگا۔ لیکن اگر کسی غیر نصاب شخص جس پر قربانی واجب نہیں، اس کا بکرا خریدنے کے بعد مر جائے تو اس کے لیے دوبارہ بکرا خریدنا ضروری نہیں ہے، دوبارہ اس قربانی کے لیے جانور خریدنا ضروری نہیں ہے۔ اور ایک اور سوال کہ میاں بیوی کسی ایک کی قربانی کرنے سے کیا دوسرے کی قربانی ہو جائے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تو میاں بیوی دونوں صاحب نصاب ہوں تو پھر دونوں کا قربانی کرنا ضروری ہے۔ اگر بیوی صاحب نصاب ہو تو بیوی کے لیے ضروری ہے، اگر مرد صاحب نصاب ہو تو مرد کے لیے ضروری ہے، اگر دونوں صاحب نصاب ہوں تو دونوں کے لیے ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک سال ایک قربانی کرے اور دوسرے سال دوسرا۔ اگر دونوں صاحب نصاب ہے تو پھر دونوں جو ہے وہ قربانی کریں گے۔ اگر کوئی شخص وصیت کر کے مر گیا کہ میری طرف سے قربانی کرنی ہے، تو پھر
اس کا کیا کیا جائے گا؟ جس شخص نے وصیت کی ہے مرنے سے پہلے کہ قربانی میری طرف سے کی جائے، تو اب ہوگا یہ کہ اس کی تجہیز و تکفین کا بندوبست کرنے کے بعد، اس کا قرض ادا کرنے کے بعد دیکھا جائے گا کہ مال کے تہائی حصہ سے قربانی کی جا سکتی ہے یا کہ نہیں۔ اگر مال کے تہائی حصہ میں اتنا پیسہ موجود ہے کہ قربانی کی جا سکے تو پھر اس کی طرف سے قربانی کی جائے گی۔ اور ایک اور سوال، اگر ایک انسان جانور خریدتا ہے، بکرا خریدتا ہے مثلا، تو اب اس کا ارادہ ہے کہ میں بڑے جانور میں حصہ ڈالوں یا اور جانور تبدیل کر لوں، تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اب اس کو یہ کرنا چاہیے کہ اگر تو وہ بڑے جانور میں حصہ ڈال رہا ہے یا اس کے جانور کو کوئی متبادل لے رہا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر تو وہ جو جانور اس نے پہلے رکھا ہوا تھا اس کی قیمت زیادہ ہے، تو جس میں وہ حصہ ڈال رہا ہے یا کوئی نیا جانور لے رہا ہے تو اس کی قیمت کم ہے، تو پھر یہ ہے کہ جتنی قیمت کم ہوگی اتنی قیمت اس کو صدقہ کرنی پڑے گی۔